يا قمر المدينة تو اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ ثواب قرآن مجید کے پڑھنے کا ہے، تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت ایک پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے بعد جو اصلی مرحلہ ہے وہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے نہ فقط قرآن مجید کی تلاوت کریں گے بلکہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس سورہ کو موضوع قرار دیا ہے وہ سورہ حجرات۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، جس کی کل آیات 18 آیات ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سورہ ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اب اس سورہ کو سورہ حجرات کیوں کہتے ہیں؟ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، عربی میں کمرے کو حجرہ کہتے ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ مفسرین نے السلام علیکم اس سورہ کو سورہ اخلاق کا نام بھی دیا ہے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ یہ سورۃ الاخلاق، سورہ حجرات کو سورۃ الاخلاق کہا گیا ہے۔ اور اس کی تلاوت کے متعلق احادیث میں موجود ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں سے قرار دے گا۔ اور جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس شخص کو روئے زمین پہ جتنے اللہ کے مطیع بندے ہیں اور جتنے گنہگار بندے ہیں ان میں سے ہر ایک کے مقابلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک حدیث ہے۔ تو اس سورہ کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، تلاوت بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب تلاوت کے بعد کا مرحلہ اس میں تدبر اور تفکر ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے جس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔ جو قرآن مجید کی مکی سورہ ہیں ان میں زیادہ تر جو مفسرین لکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی کو پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو مین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مکی جو صورتیں ہوں گی ان میں زیادہ تر گفتگو عقائد کے متعلق ہے، توحید، نبوت، معاد، قیامت کے اوپر ہے۔ لیکن جو اخلاقیات اور اعمال صالح پہ مشتمل آیات ہیں وہ تمام آیات اور وہ تمام صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں۔ کیونکہ مکہ کے بعد جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ میں ایک ریاست مدینہ کے عنوان سے پیغمبر نے ایک ریاست قائم کی تھی، اور اس ریاست مدینہ کے بانی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھیں۔ تو اس عرصے میں جب مسلمانوں کا اللہ، اس کے رسول، اس کی کتب، انبیاء، رسل، ملائکہ اور قیامت پہ اعتقاد و ایمان جب محکم ہو گیا تو اب جب اسلامی
ریاست قائم ہوئی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ ایک غیر تہذیب یافتہ معاشرہ ہے، اب اس غیر تہذیب معاشرہ کو اسلامی معاشرہ کے آداب بتائیں۔ اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے بعد اسلامی آداب اللہ نے اس سورہ میں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کی جو وظیفہ اور ذمہ داری تھی کہ آپ نے اگر رسول اکرم کے محضر میں پیش ہونا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ادب ہے اور ایک اخلاق ہے۔ ادب اور اخلاق، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ادب کا مطلب لغت میں بھی آپ دیکھیں، جو عربی لغات میں لغویوں نے کیا ہے، اور اصطلاح میں بھی ادب کا مطلب یہی ہے کہ کسی عمل کو پسندیدہ طریقے سے انجام دینا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ کسی کام، کسی فعل کا ادب یہ ہے کہ اس فعل کو آپ اچھے طریقے سے انجام دیں، اس کو کہتے ہیں ادب۔ ادب کا تعلق جو ہے وہ انسان کے فعل سے ہوتا ہے، انسان کے عمل سے ہے، لیکن اخلاق کا تعلق انسان کی روح اور انسان کے نفس ناطقہ سے ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اخلاق کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اخلاقیات متغیر نہیں ہیں، قابل تبدیل نہیں ہیں، وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی اور ثابت ہی رہتی ہیں، چاہے اس پہ کوئی زمانہ گزر جائے یا کوئی ملک یا کوئی مکان بھی اگر مختلف ہو جائے تو پھر بھی اخلاقیات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زمان و مکان کا اخلاقیات پہ اثر نہیں ہے، بلکہ آداب کے اوپر ہے۔ آداب ہر زمانے میں مختلف ہو سکتے ہیں، ہر ملک اور ہر ملت کے آداب مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں آداب کی، کہ ہر قوم کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بزرگ کے سامنے کیسے ادب کرنا ہے۔ ہمارے اگر سامنے ہمارے استاد محترم آ جاتے ہیں تو ہم اس استاد محترم کے سامنے دو زانو بیٹھ کے وہ ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ کچھ علاقوں میں دیہات میں چلے جائیں، چارپائی پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو اگر دائیں سائڈ پہ بیٹھیں گے تو یہ احترام اور ادب کا تقاضا ہے، اور اگر بائیں سائڈ پہ بیٹھیں گے تو یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ آپ بزرگ کو دائیں سائڈ پہ بٹھائیں گے اور جو اس سے چھوٹا یا استاد ہے تو اس کا ایک شاگرد ہے تو وہ دوسری طرف بیٹھے گا۔ یہ ادب ہے۔ ادب جو ہے وہ ملت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، ہر ملک کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقیات نہ قوم و ملت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں، چونکہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ تو روح انسان کی یہ نہیں ہوتا کہ روح کا حکم ایک جگہ ایک ہو اور دوسری جگہ پہ ایک دوسرا حکم ہو، لیکن ادب چونکہ فعل سے تعلق ہے انسان کے، تو ادب مختلف ہو سکتا ہے، اور ادب انسان کے ذوق اور جو سلیقہ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اخلاقیات کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے، عقلی دلیلوں سے اخلاقیات ثابت ہیں۔ ادب کے اوپر کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کچھ جو علماء اخلاق ہیں، جو بزرگان گزرے ہیں، انہوں نے اخلاق اور ادب کے درمیان فرق بتائے ہیں۔ تو اس سورہ میں آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ نے
اپنے سے بزرگ کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے۔ اب ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو گئی ہے، اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے ان کے سامنے دوسروں سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں جو پہلی آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ آپ کوئی بھی سورہ اٹھائیں تو ہر سورہ کا ایک شان نزول ہے اور ہر آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول کو جب آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس آیت کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اور شان نزول ہمیشہ وہ ایک زمانے میں ایک واقعہ ہوا، پیغمبر کے زمانے میں وہ آیت نازل ہو گئی یا سورہ نازل ہو گئی، لیکن وہ جو سورہ کا جو حکم کلی ہے جو اللہ اس آیت کے آخر میں بیان کرتا ہے وہ اس شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے تا ابد قیامت تک لوگوں کے لیے۔ تو اگر اس قرآن کو ہم محدود کر دیں گے ایک زمانے کے ساتھ، ایک شان نزول کے ساتھ، تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے اس سے ہدایت لینا پہ سوالات اٹھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو شان نزول ہوتا ہے وہ کمک کرتا ہے کہ آپ آیت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اے صاحبان ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جو شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ سے جا رہے تھے خیبر کے لیے، جنگ خیبر میں، تو پیغمبر نے یہ دیکھا کہ مدینہ خالی رہ جائے گا تو اب میں اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی صحابی کو معین کر کے یہاں سے جاؤں۔ تو پیغمبر نے ایک شخص کا کہا، ایک کا نام لیا ایک صحابی کا، تو کچھ نے مخالفت کی، کچھ نے کہا نہیں یہ نہیں تو فلاں شخص ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ اے صاحبان ایمان، چونکہ آج سے اللہ ان کو آداب سکھا رہا ہے کہ اے رسول ان کو اسلامی آداب سکھاؤ کہ رسول نے جب ایک حکم ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اب رسول کے فیصلے کے آگے تم اپنا فیصلہ مت بتاؤ۔ یہ صاحبان ایمان کو یہ حکم ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، ہاں اگر تم سے یہ کام ہو گیا ہے تو تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سمیع، یہ جو قرآن کی میں جو آیات کے آخر میں عموماً آپ ہر آیت پڑھیں گے تو اللہ ایک چیز ذکر کر کے آخر میں کہے گا اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ بکل شیء محیط بھی ہے۔ تو اس ایک کلی چیز کا تعلق ہوتا ہے اس آیت کے ساتھ جو پچھلے حکم گزر چکا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ جس نے بھی یہ کام انجام دیا ہے اللہ سمیع ہے، اللہ سن رہا تھا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ علیم بھی ہے کہ اس نے کس نیت سے کہا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اب آج کے بعد ہم تم کو آداب سکھا رہے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کے سامنے تم آؤ تو پیغمبر کوئی فیصلہ اگر کرے تو اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ،
اپنا فیصلہ ٹھونسنے کی کوشش مت کرو، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ تھا پہلا ادب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جب تم، دو چیزیں ہیں، جب تم رسول اللہ سے بات کر رہے ہو تو تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ رسول کے سامنے، رسول کی جب محفل میں آ گئے ہیں، اگر رسول اللہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں تو تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب تم رسول کی محفل میں ہو اور اگر آپس میں بھی تم باتیں کر رہے ہو تو تمہاری آپس میں بھی جو باتیں ہیں وہ باتیں بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، دوسرا جب تم رسول کی محفل میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو، بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تو اس بحث و مباحثہ میں بھی تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے یہ کام کر دیا کہ رسول کی آواز سے تم نے اپنی آواز کو بلند کر دی، یا رسول کی محفل میں جب گفتگو کی ایک دوسرے سے، تو تمہاری جو گفتگو ہے وہ بھی شور و شرابہ کی حد تک پہنچ چکی ہے، تو ان تحبط اعمالکم، خبردار ایسا مت کرنا وگرنہ تمہارے اعمال حبط کیے جائیں گے۔ دو چیزیں ہیں کہ ایک رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور اگر نیت تمہاری اس میں درکار ہے، نیت اہانت اور توہین کی ہے، تو یہ موجب کفر ہے، یہ موجب کفر ہے۔ رسول کی توہین کرنا یہ موجب کفر ہے، اور کفر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کفر کریں گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ کفر کچھ دوسری آیات میں ہے کہ کون سے اعمال سبب بنتے ہیں کہ تمہارے اعمال حبط کیے جائیں گے۔ اب حبط اعمال کا ایک بڑی بحث ہے متکلمین، فلاسفہ اور مفسرین کے درمیان کہ حبط اعمال سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں حبط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے ایک کام انجام دیا، ایک برائی کی یا ایک غلط کام انجام دیا، تو وہ غلط کام سبب بنے گا کہ جو آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے ان اچھے کاموں کا بھی آپ کو ثواب اور صلہ نہیں ملے گا۔ کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے، روزہ رکھتے ہیں روزہ کا اپنا ثواب ہے، اچھا حج کرتے ہیں حج کی اپنی فضیلت ہے، عمرہ ادا کرتے ہیں عمرہ کی اپنی فضیلت ہے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے حج نہیں کیا تو آپ کی نماز کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یا آپ کے روزوں کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ شریعت میں اور قرآن میں اور احادیث میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن اسی قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ کچھ اعمال ہیں جو اگر آپ انجام دیں گے تو ان اعمال کی وجہ سے آپ کو کہ دوسرے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ حبط ہو جائیں گا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔
پہلی چیز لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ شرک کی صورت میں تمہارے جو نیک اعمال تھے جو تم نے پوری زندگی میں انجام دیے ہیں ان کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری چیز کفر ہے، اگر آپ کفر کریں گے تو کفر کی صورت میں بھی اعمال آپ کے حبط ہو جائیں گے، یعنی جو آپ نے نیک کام انجام دیے ہوں گے ان نیک کاموں کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسے کہتے ہیں حبط اعمال۔ یہ ایک متکلمین کے درمیان اور مفسرین کے درمیان اس میں بحث ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دوسرے اعمال بے اثر اور بے ثواب نہیں ہوں گے، بلکہ خود وہی عمل بے اثر اور بے ثواب ہوگا۔ مثال یہی وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ رسول اللہ کی شان کی محفل میں رسول کے سامنے آپ ادب سے پیش آتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ ادب سے پیش نہیں آتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر دیتے ہیں رسول کی آواز سے، تو یہی آپ کا جو نیک عمل ہے اس کا بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کچھ مفسرین نے یہ احتمال دیا ہے، لیکن ان کے نظریے کو اکثر مفسرین اور متکلمین نے رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، چونکہ دوسری آیات سے تمسک کیا ہے، حدیث سے، کہ نہیں، آپ کا وہ عمل حبط نہیں ہوگا بلکہ آپ کے دوسرے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں مثلا ان حسد کے بارے میں کیا ہے حدیث میں کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسد، آپ کسی انسان نے اگر حسد کسی سے کیا ہے تو آپ کو اسی کا گناہ ملتا، لیکن کہا گیا ہے کہ نہیں، وہ آپ کی جو نیکیاں کی ہیں ان کو بھی یہ حسد کھا جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو جب رسول سے گفتگو کر رہے ہو، جب رسول سے کچھ پوچھ رہے ہو تو تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ رسول کی محفل میں موجود ہیں تو رسول کی محفل میں جہاں رسول تشریف فرما ہے تو آپس میں اگر آپ باتیں کر رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے سے تو تب بھی تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اگر آپ کی نیت اس میں شامل حال ہوگی تو یہ کفر ہے، رسول کی توہین بنتی ہے، اور توہین موجب کفر ہے۔ جب موجب کفر ہے تو پھر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ کفر کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، آپ کو جتنے نیک اعمال انجام دیے ہیں ان کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اب دوسری کہ جب آپ رسول کی محفل میں تشریف فرمائیں، آپ کا قصد نہیں ہے، رسول کی محفل میں ہے یا خود رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، قصد نہیں ہے، بغیر قصد کے، بغیر نیت کے آپ کی آوازیں رسول کی آواز سے بلند ہو گئی ہیں، تو پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کی نیت درکار نہیں ہے تو پھر بھی ایسا کرنا گناہ ہے اور موجب اذیت رسول ہے، اور میں اللہ نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کو کسی وجہ سے کوئی اذیت ہو، تو تب بھی تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، لیکن آج کے بعد ہم آپ کو آداب سکھا رہے ہیں کہ آج کے بعد یہ شعور پیدا کریں کہ رسول کی محفل میں جب آپ آئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ سے تکلم کرنا ہے۔ البتہ اس کے نہ فقط یہ آیت رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن احادیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات تو ایک عظیم ہستی تھی، لیکن کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ادب کیسے کرنا ہے۔
عام لوگوں کو اپنے استاد شاگرد کو استاد کے مقابلے میں بھی اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا کہ جب استاد سے کوئی تکلم کر رہا ہے تو شخص کی آواز استاد کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کی آوازوں سے بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی احادیث میں یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ تو آداب تو آپ ویسے اگر دینی علماء کے احوال میں پڑھیں تو وہ کس طریقے سے ادب کرتے تھے اپنے استاد کے مقابلے میں۔ اور العلم مع الادب، اگر علم ہے اور ادب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نہیں ہے۔ ادب ہے جو علامت ہے علم کی، جس طریقے سے تواضع انکساری علامت ہے علم کی، کہ جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس میں انکساری اور عاجزی آتی جائے گی۔ کیونکہ جتنا علم اضافہ ہوگا اس کو معلوم ہوتا جائے گا کہ میری مجہولات کتنی زیادہ ہیں میری معلومات کے مقابلے میں، تو وہ انکساری کرے گا، عاجزی کرے گا۔ تو اور جو عاجز نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کہ علم مع الادب ہے، بے ادب انسان یعنی بے علم انسان جو بے ادبی کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ یا اسی طریقے سے آگے اسی آیت کے آخر میں ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ایسا کام ہے رسول تیری محفل میں آ کے انجام دیتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان کے اندر عقل ہوگی اتنا ہی اس کے اندر ادب آتا جائے گا۔ ادب کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر عقل زیادہ ہے۔ عاقل انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ فعل کس طریقے سے انجام دینا ہے، عاقل شخص ہی ادب کر سکتا ہے۔ تو آگے یہی اسی ایک اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں عند رسول اللہ، رسول کی محفل میں آ کر اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، کہ ان کی دلوں میں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی دلوں میں یہ کیپیسٹی استعداد ہے کہ یہ تقوی کے لیے آمادہ ہیں۔ تقوی وقایہ، عربی میں وقایہ سے ہے، وقایہ کہتے ہیں ڈھال، یعنی ایک ایسی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو برائیوں کے مقابلے میں ڈھال بن جاتی ہے۔ جب انسان کسی برائی کے مقابلے میں وہ قوت ڈھال بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں تقوی، وہ انسان کو محرمات سے اجتناب کا کہتی ہے۔ تو یہ ہے تقوی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم راستے کھولتے ہیں اس کے لیے، اس کو نورانیت عطا کرتے ہیں، ایک اور آیت میں ہے نور عطا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ تو تقوی چونکہ دل خالص پاک ہو جاتا ہے اور وہ پاک دل میں نور آتا ہے، جب نور آتا ہے تو اس نور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے جو روحانی راستے ہیں وہ کھول دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یا دوسری آیت میں ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں خالص مجاہدت کرتے ہیں، ریاضت انجام دیتے ہیں، ہم ضرور لنہدینہم، صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، لام تاکید ہے، صیغہ بھی تاکید والا ہے، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستوں کی ضرور سے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں راستوں کی طرف۔ تو یہ ہے تقوی اور مجاہدت، جو ہے اللہ کی راہ میں مجاہدت کی جائے تو اللہ آپ کے لیے آگے راستے کھول دے گا، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے حق و حقیقت واضح ہو جائے گی، آپ پردے کے پیچھے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اے رسول تیری محفل میں آتے ہیں اور دھیمی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر علم و ادب ہے، اور علم و ادب یہ علامت ہے ایمان کی، ان کا ایمان تیرے اوپر محکم ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے کہ یہ تقوی کے لیے آمادہ ہیں، ان کے دل آمادہ ہیں تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اگر ان لوگوں نے جو تیری محفل میں آ کے جنہوں نے آوازیں تیری آوازوں سے بلند کی ہیں، تو اے رسول ان سے کہہ دو آپ سے جو کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد آپ توبہ کریں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، آپ کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اس پورے لفظ جو آخری ہے نا، ہر آیت کا آخری پہلے بھی بتایا کہ پیچھے پوری آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رسول کے سامنے بے ادبی کرتے ہیں، اور جنہوں نے بے ادبی کی ہے، چونکہ رسول اللہ کی محفل میں آ کے چونکہ صحابہ کرام سارے موجود تھے، اب تعالیٰ ان کو اللہ نے ادب سکھانا تھا، آداب سکھانے تھے، اسلامی آداب، تو اب ایک ایک کر کے اللہ بیان فرما رہا تھا، اور جب رسول کی محفل میں کچھ صحابہ کی آوازیں بلند ہوئیں تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور ان کو دستور دیا کہ آج کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اور پھر یہ فرمایا آپ نا امید نہ ہوں، ٹھیک ہے آپ سے یہ کام ہو گیا ہے، لیکن آج کے بعد آپ توبہ کریں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت بھی ہے اور آپ کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک اے رسول وہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، کمروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو عاقل نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے قبیلہ بنی تمیم، اس کے لوگ، یہ لوگ چونکہ بدو تھے، اتنا تہذیب یافتہ نہیں تھے، اور یہ لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں۔ اب یہ جب مدینہ میں وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو رسول اللہ چونکہ مسجد اور رسول اللہ کا گھر ساتھ ساتھ تھے، تو یہ لوگ رسول اللہ کے جو گھر کے حجرے ہیں ان کے پیچھے سے آ کے انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، اور کیا کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیں۔ اب یہ پورا گروہ آیا بنی تمیم کا، اور گروہ چونکہ ان کو پاس ادب، علم، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، باہر سے جیسے اب یہاں پہ ہستونیس ہے، باہر جا کے کوئی شخص وہاں پہ کھڑا ہو کے گیٹ پہ کہے اے فلانی ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں، تو یہ ایک بے ادبی ہے۔ اور پھر کیسے انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا، محمد کا نام لے کے کہا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب میں کسی کو نام سے پکارنا، آج بھی عرب میں جائیں، نام سے پکارنا بے ادبی ہے، نام سے پکارنا بے ادبی ہے، بلکہ کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ اور آپ قرآن میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہیں پہ نام سے نہیں پکارا، یہ نہیں کہا یا محمد قل، فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، القاب سے پکارا، یعنی اتنا خداوند کریم نے بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور اپنے حبیب کی شان میں بے ادبی نہیں کی، اور نہ ہی کسی مسلمان کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ کہیں پہ نہیں کہا، نام سے کہیں پہ نہیں پکارا۔ یہ لوگ آ کے کیا کرتے تھے، نام سے پکارتے تھے، کہتے تھے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیں، ہمارا آپ سے کام ہے۔ تو نام سے پکارنا یہ بے ادبی ہے، آج بھی بے ادبی ہے۔ کنیت سے پکاریں گے یہ ادب کی علامت ہے۔ اگر آپ کہیں گے یا ابو الحسن، یا ابو علی،
یا فلان یا فلان، تو یہ ادب ہے۔ لیکن اگر آپ بے ادبی کا نام سے پکاریں گے تو بے ادبی ہے۔ جیسے کہ ایک حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت خلیفہ تھے تو ایک شخص ان کے خلاف شکایت لے کے قاضی کے پاس گیا، اس میں وہ شخص بھی حاضر ہوا اور حضرت علی علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، اور حضرت علی چونکہ خلیفہ وقت تھے تو قاضی نے حضرت علی کو یا ابو الحسن کہہ کے پکارا، کنیت سے پکارا، اور اس شخص کو نام سے مخاطب کیا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کے فرمایا کہ اے قاضی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے نام لینے میں، پکارنے میں انصاف نہیں کیا تو تم آگے کیا انصاف کرو گے؟ ٹھیک ہے میں خلیفہ وقت ہوں، لیکن تم نے مجھے کنیت سے پکارا ہے، اس شخص کو نام سے کیوں پکارا ہے؟ تو نام سے پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ یہ لوگ بنی تمیم کے گروہ، انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا، یہ جو کہ اس کے پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کی۔ کام کیا تھا ان لوگوں کا؟ کام یہ تھا، یہ اپنے شعراء اور اپنے خطیب لے کے آئے تھے کہ اے پیغمبر ہم آپ کے خطیبوں سے، خطباء سے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ مفاخرہ کرنے کے لیے آئے، اور یہ لوگ مسلمان بھی نہیں تھے، انہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو پیغمبر نے، چونکہ پیغمبر نے جب دیکھا کہ یہ لوگ، ان کو ابھی تک یہ آداب نہیں سکھائے گئے اور نہیں تعلیم دیے گئے، پیغمبر اپنے گھر سے تشریف لے کے مسجد میں آتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مفاخرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس خطیب ہیں۔ انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا جس نے بڑا فصیح و بلیغ ایک خطبہ وہاں پہ پڑھا۔ تو رسول اللہ نے ان کے مقابلے میں اپنے خطیب ثابت ابن قیس اس کو کھڑا کیا، تو اس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا کہ جس سے وہ لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک شاعر کو کھڑا کیا، ان کے شاعر نے جب عربی میں بڑے بڑے اشعار پڑھے، وہ اشعار جب ختم ہوئے تھے، اب رسول اللہ نے اپنے شاعر حسان بن ثابت کو کھڑا کیا۔ حسان بن ثابت نے جب وہ کیا کہتے ہیں اشعار پڑھے تو اب ان کے پاس ان اشعار کا کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ تو اب پیغمبر نے ان کی دل جوئی کے لیے کچھ ہدیے تحفے ان کو دیے، اور تحفے تحائف جب دیے تو ان لوگوں نے وہی مسجد النبوی میں رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور وہ پھر مسلمان ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی وجہ سے جب یہ واقعہ ہوا، اس کا شان نزول اس آیہ کا، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر یہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں حجرات کے باہر سے، پیچھے سے حجرات کے، من وراء الحجرات، یعنی حجرات حجرہ کی جمع، کمروں کے پیچھے سے، یہ غیر تہذیب یافتہ ہیں، ان کو آداب معلوم نہیں ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثریت عاقلوں کی نہیں ہے، یہ ان بیچاروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو جتنا جتنا عقل اور شعور میں اضافہ ہوگا اتنا ادب میں اضافہ ہوگا۔ ادب بہترین لباس ہے انسان کی زینت، جو انسان کے لیے باعث زینت بنتا ہے۔ لوگ آداب سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کسی کو پہچانیں گے آداب سے۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے الادب یغنی عن الحسب، آباء و اجداد پہ جو فخر کرنے سے آپ کو ادب بے نیاز کر دیتا ہے۔ ادب آپ کریں گے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہے آداب کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنا ادب میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے، یہ جو آئے تھے تجھے بنی تمیم کے لوگ، انہوں نے یعنی ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی تھیں یا محمد اخرج الینا،
اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے رسول تم خود ان کے پاس جاتے، لکانا خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی خود رسول ان کے پاس جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اس طریقے سے پکار کے بلایا ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کو ایسے پکار دیا، بے ادبی کی ہے، لیکن مسلمان نہیں تھے، ان کو چاہیے نا امید نہ ہوں، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ ان کو بخش دے گا۔ یعنی ایک ایک ادب کو تعلیم دینے کے بعد ساتھ اللہ تعالیٰ نا امید بھی نہیں کر رہا، اپنی رحمت اور مغفرت سے کسی مسلمان کو نا امید نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے صاحبان ایمان۔ اب یہ دیکھیں اس صورت میں 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول کے سے آگے مت بڑھو، یہ صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہا۔ دوسرا فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین، یہ تیسری آیت میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب ایمان، ایک ایمان کے متعلق گفتگو ہو جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان، البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان اور علم ایک چیز ہے، جیسے ملا صدرہ کا نظریہ ہے، علم اور ایمان ایک چیز ہے، چونکہ ایمان تب انسان رکھتا ہے کہ جب معرفت اور علم ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ایمان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی جو آپ کے علم اور معرفت ہے وہی آپ کا ایمان ہے، وہی علم و معرفت وہی آپ کا ایمان ہے۔ جب آپ علم آ جائے گا، معرفت آ جائے گی، آپ ایمان آ جائے گا۔ لیکن کچھ نے جو ان کے شاگرد ہیں بعض، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، علم اور ایمان علیحدہ چیز ہیں۔ انہوں نے پھر مثال دیا ہے کہ علم کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ جاہل ہیں، ایک چیز کے عالم بن گئے، ایک چیز کو سمجھ میں آ گئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سمجھ میں آنے کے بعد آپ اس کے منکر ہو سکتے ہیں، آپ اس پہ ایمان نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مجھے معرفت ہے لیکن میں مانتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ایمان 2 چیزیں ہیں۔ لیکن جو ملا صدرہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علم اور ایمان ایک چیز ہے، اور چونکہ قرآن میں آپ دیکھیں یا ایھا الذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہے، چونکہ ایمان کا لازمہ بھی نیک عمل ہے اور ایمان کا لازمہ بھی نیک عمل ہے، کہ جب ایک شخص مومن بنتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے نورانیت عطا کرتا ہے، اس کے اندر نور آ جاتا ہے۔ وہ جو نور ہوتا ہے، ایمان کا نور، اس کی جو کرنیں ہیں وہ باہر اعمال صالح کی صورت میں موجود ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ عمل صالح اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے، یا وہ علم اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ علم و ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب اس تیسری دفعہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کی بات قبول نہ کرو۔ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی ضرور تحقیق کرو۔ یہ اس آیت کا جو مفسرین نے شان نزول لکھا ہے وہ یہ ہے ولید ابن عقبہ۔ اس شخص کو پیغمبر نے جب ریاست مدینہ قائم ہوئی
تو اس وقت چونکہ ایک اسلامی ملک کو چلانے کے لیے جو ایک ذریعہ ہے معاشی، وہ ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ ضروریات دین کا منکر، اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہے۔ اب جب یہ اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا، جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اللہ کے حبیب نے اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا کہ آپ مثلا کسی کی ڈیوٹی لگائی، آپ فلاں قبیلے میں جائیں یا فلاں شہر میں جائیں تو آپ جا کر ان سے زکوٰۃ لیں۔ تو کہتے ہیں ولید ابن عقبہ کو بھیجا کہ قبیلہ بنی مصطلق کے پاس کہ آپ جائیں، ان کے پاس سے جائیں اور زکوٰۃ کی وصولی کر کے لے آئیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ولید ابن عقبہ اور قبیلہ بنی مصطلق کے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ولید ابن عقبہ جب وہاں پہ گیا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو جب اس قبیلے کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کا نمائندہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سارے قبیلے کے لوگ استقبال کے لیے باہر آ گئے، شہر سے، علاقے سے باہر آئے۔ لیکن ولید ابن عقبہ نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، چونکہ وہ پہلے ایک عداوت بھی تھی زمانہ جاہلیت میں، تو اس کی وجہ سے وہ بغیر تحقیق کے وہ رسول اللہ کے پاس واپس پہنچائے، رسول اللہ کے پاس واپس پلٹے، تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ اور زکوٰۃ اسلامی حکومت کے جو رسول اللہ کی سربراہی میں ہو، اس کو زکوٰۃ نہ دینا وہ حکم ارتداد کا باعث بنتا ہے، وہ اعلان بغاوت ہے رسول اللہ اور اس کی حکومت کے خلاف۔ تو اب جب یہ خبر اس شخص نے دی تو اس وقت تو پیغمبر بھی ان سے پیکار اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے حبیب، ان جاکم فاسق بنبأ، اگر ایک فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو فتبینوا، تم تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو۔ آپ بغیر تحقیق کے آپ کیوں جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ تحقیق کریں۔ وہ لوگ اس وجہ سے باہر نہیں آئے اپنے شہر سے کہ وہ آپ کے نمائندے کو قتل کریں یا آپ کے حکم عدولی کریں، بلکہ وہ تو آپ کے نمائندے کے استقبال کے لیے آ رہے تھے۔ تو جب سارا ماجرا رسول کو سمجھ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ فَتُصْبِحُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر پہ، ایسی خبر پہ عمل کر کے آپ کچھ کام انجام دے دو، مثلا یہی جنگ کر دو ان کے ساتھ، بعد میں پتہ چلے کہ نہیں ماجرا ہی مختلف تھا، تو فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تو تمہارے پاس ندامت کے علاوہ، پشیمانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو پشیمانی سے بچنے کے لیے اے میرے حبیب، کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آتا ہے تو پہلے تحقیق کریں۔ اسی وجہ سے علم اصول، علم فقہ میں جو علماء ہیں وہ اس آیت بنا کر کہتے ہیں کہ کوئی عادل شخص، اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ صاحب ایمان ہے، وہ اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پہ آپ اعتماد کریں۔ کیونکہ اگر یہ چیز معاشرے سے ہم اس چیز کو ہٹا دیں کہ لوگوں کی باتوں پہ اعتماد ہی نہیں کرنا، تو یہ معاشرہ پھر کیسے معاملات زندگی کے آپ چلا سکیں گے؟ بلکہ کوئی بھی صاحب ایمان ہے اور اس کا فسق آشکار نہیں ہوا تو آپ اس کی بات پہ اعتماد کریں، اور اگر کوئی صاحب ایمان فعل انجام دے رہا ہے تو اس کے فعل کو بھی آپ صحت پہ حمل کریں، کہیں کہ وہ صحیح انجام دے رہا ہے، چاہے واقع میں اس نے غلط انجام دیا ہو، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس نے غلط انجام دیا ہے۔ ہاں، آپ کے لیے جب ایک چیز واضح ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں، واضح ہونے کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا چونکہ صاحب ایمان اس کی اہمیت ہے کہ صاحب ایمان کوئی فعل انجام دے، کوئی خبر لے کر آئے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی خبر لے کر آئے جی باہر فلاں واقعہ ہو گیا،
تو اگر وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، صاحب ایمان ہے، اور ہمارے نزدیک فسق اس کا مسلم اور آشکار نہیں ہوا، تو ہم اس کی بات پہ اعتماد کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، فلاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ سارا معاشرہ جھوٹا ہے. تو پھر تو کوئی کام ہی آپ انجام نہیں دے سکیں گے، زندگی کے معاملات نہیں چلا سکیں گے. تو فرمایا کہ وہ شخص جو فاسق ہے اس کی خبر پہ اعتماد نہ کریں بغیر تحقیق کے. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تم جانو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری ساری باتوں میں تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تو تم زحمت میں پڑ جاؤ گے. کیوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے محبوب چیز قرار دی ہے وہ ایمان ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ محبوب، وہ ایمان ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسی ایمان کو اللہ نے تمہارے قلوب میں مزین کیا ہے، تم صاحب ایمان بنو، وہ تمہارے لیے زینت اور محبوب چیز ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کفر و فسوق کو اور عصیان کو ناپسند قرار دیا ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کون سے لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے. فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے. کیا چیز؟ ایمان ان کے لیے. اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے ساری چیزیں جانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہو گیا. جی اگر کوئی سوال ہے تو